بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری شادی کا پہلا دن تھا مگر کسی نے بھی مجھے ناشتے پر نہ بلایا تھا۔ میں خود ہی اٹھ کر باہر آ گئی تھی کیونکہ میرا شوہر تھوڑا جلدی ہی اٹھ کر کہیں چلے گئے تھے اور انہوں نے مجھے جگانا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ مجھے ان کے اس رویے پر تھوڑی حیرت ہوئی مگر پھر میں نے سوچا کہ شاید ان کو کسی ضروری کام سے جانا ہوگا، اسی لیے وہ چلے گئے ہوں گے۔ میں باہر آئی تو میری ساس میری نند کو ناشتہ کروا رہی تھی اور شادی سے پہلے میں کبھی بھی اپنی اس نند سے نہیں ملی تھی اور نہ کبھی میری ساس نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ وہ ذہنی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ پھر میں بھی اس کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ میری ساس چمچ کے ذریعے میری نند کو دلیا کھلانے میں مصروف تھی۔ جب میں بھی ایک کرسی پکڑ کر بیٹھ گئی تو میری ساس نے عجیب غصے بھری نظروں سے مجھے دیکھا، جیسے ان کو میرا یہاں آنا پسند نہ ہو۔ میں سمٹ کر بہت سہم سی گئی تھی کیونکہ میں ان سب رویوں کی عادی نہیں تھی۔ بے شک ہی میرا تعلق ایک غریب گھر سے تھا اور یہ لوگ مڈل کلاس فیملی سے تھے۔ میری نند کے منہ سے وہ دلیا باہر آ رہا تھا۔ میں بہت حیران ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ پھر میں نے اپنی ساس سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو وہ بری طرح سے مجھ پر چلانے لگی اور کہنے لگی، دکھائی نہیں دے رہا، یہ میری بیٹی ہے۔ پھر وہ اسے وہاں سے اٹھا کر کمرے میں لے گئی اور میں انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ تبھی کام والی ماسی نے میرے سامنے آ کر چائے پراٹھا رکھا جو میں نے آدھا ہی کھا کر اسے واپس کیا کیونکہ میرا ذرا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ مجھے ان سب رویوں کی امید اپنی ساس سے ہرگز نہیں تھی۔ جب وہ میرا رشتہ لے کر میرے گھر آئی تھی تو مجھے بہت لاڈ اور پیار دکھا رہی تھی اور امی سے کہہ رہی تھی کہ بالکل میں اپنی بیٹی کی طرح اس کو رکھوں گی، آپ بالکل بے فکر رہیں۔ مگر یہاں تو معاملہ ہی الٹ تھا۔ میرے دلہے میاں کا تو کوئی اتا پتہ ہی نہیں تھا۔ وہ بن بتائے نہ جانے کہاں چلے گئے تھے، مگر رات کو ان کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا ہوتا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی اپنی ڈریسنگ ٹیبل پر اپنے میک اپ کا سامان سیٹ کر رہی تھی، تبھی کام والی ماسی مجھے بلانے آئی کہ اماں جی نے آپ کو بلایا ہے۔ میں فوراً ہی اٹھ کر اس کے ساتھ باہر آ گئی۔ پھر میری ساس نے کہا کہ ماسی کا آدھا کام تم بٹوا لیا کرو گی، اب سے کچن کی ذمہ داری تمہاری ہے، جبکہ ماسی صرف ڈسٹنگ اور برتن ہی کیا کرے گی۔ صبح، دوپہر اور شام کا کھانا اب تمہیں ہی بنانا ہوگا کیونکہ نائلہ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اس لیے وہ پرہیزی کھانا کھاتی ہے۔ میں نے حامی میں سر ہلا دیا اور ماسی کے ساتھ کچن میں چلی آئی۔ تبھی کچھ دیر بعد ایک عورت ہمارے گھر میں داخل ہوئی جس نے ایک لمبی سی کالی چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ میری ساس اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے نائلہ کے کمرے میں لے گئی۔ پھر میں نے ماسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے تو وہ مجھے بتانے لگی کہ یہ اس گاؤں کی سب سے مشہور دائی ہیں۔ میں نے دانتوں تلے سے انگلیاں دبا دیں۔ نائلہ کی تو شادی نہیں ہوئی، پھر میری ساس اسے دائی سے چیک اپ کیوں کروا رہی ہے؟ تبھی اس کام والی کے ہاتھ سے برتن چھوٹ گیا۔ وہ بہت گھبرا کر رہ گئی۔ اس نے مجھے کچھ بھی نہ بتایا۔ اب مجھے بہت تجسس ہونے لگا تھا کہ آخر دائی ہی کیوں نائلہ کا علاج کرنے آئی ہے۔ کچھ دیر تک میرا شوہر بھی گھر میں داخل ہو چکا تھا۔ میں نے پالک سب گھر والوں کے لیے بنائی تھی جبکہ نائلہ کے لیے میں نے الگ سے دلیا بنا کر رکھ دیا تھا۔ اماں نے مجھے چولہا چوکا سنبھالنے میں طاق کر دیا تھا اور مجھے ہر طرح کے کھانے بنانے آتے تھے۔ ہم 3 بہنیں تھیں اور میں سب سے بڑی تھی، اسی لیے اماں نے گھر کے سارے کام کاج مجھے پہلے سے ہی سکھا دیے تھے۔ پھر میں کمرے میں داخل ہوئی اور اپنے شوہر سے کھانے کا پوچھنے لگی تو اس نے بہت پیار بھری نظر سے مجھے دیکھا اور کہنے لگے، میں کسی ضروری کام سے باہر گیا تھا، تم سوئی ہوئی تھی اسی لیے تمہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ ان کا اتنا اچھا رویہ دیکھ کر میں بہت خوش ہو گئی۔ پھر ان سے کہنے لگی، کوئی بات نہیں، مجھے معلوم تھا کہ آپ کسی کام سے ہی گئے ہوں گے۔ پھر میں ان کا اور اپنا کھانا کمرے میں ہی لے آئی۔ جب ہم دونوں کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو میری ساس کی چنگھاڑتی ہوئی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ وہ کہنے لگی، تمہاری اتنی جرأت کہ تم کھانا کمرے میں لے گئی تھی، تمہیں معلوم بھی ہے کہ ہم سب گھر والے ایک ساتھ کھانا کھاتے ہیں؟ پھر میں ان سے کہنے لگی کہ میرے شوہر کو بھوک لگی تھی، اسی لیے میں نے اپنا اور ان کا کھانا کمرے میں ہی لگا دیا تھا۔ وہ کسی کام سے صبح باہر چلے گئے تھے۔ جب واپس آئے تو انہوں نے مجھ سے کھانا مانگا۔ پھر میری ساس نے میرے شوہر کو بلا کر ان کی خوب بے عزتی کی تو انہوں نے اپنی ماں کو کوئی بھی جواب نہیں دیا اور معذرت کر لی کہ آئندہ ہم کبھی بھی کھانا کمرے میں نہیں کھائیں گے۔ میں ایک بات نوٹ کر رہی تھی کہ جب بھی میں اپنے شوہر کے ساتھ تھوڑا ہنس بول لیتی تو میری ساس کے چہرے کا رنگ اڑنے لگتا تھا۔ شاید ان سے یہ بات برداشت ہی نہیں ہوتی تھی کیونکہ میرا شوہر ایک ہی اس گھر میں کمانے والا تھا۔ میرے سسر کی بہت عرصہ پہلے ہی وفات ہو چکی تھی۔
2 دکانیں تھیں جو کرائے پر چڑھی ہوئی تھیں، مگر کاروبار کی ساری دیکھ بھال میرا شوہر ہی کرتا تھا۔ ایک عجیب سی خاموشی اس گھر میں ہر وقت چھائی رہتی تھی۔ میرا دل گھبرانے لگتا تھا کہ یہاں پر اتنا ویرانہ کیوں ہے۔ میری ساس ہر وقت نائلہ کے آگے پیچھے رہتی، اس کو وقت پر دوائیاں کھلاتی اور خود ہی اپنے ہاتھ سے اس کو کھانا کھلاتی رہتی تھی۔ کبھی کبھی میں ایک بات نوٹ کرتی کہ میری ساس 1 آدھ گھنٹے کے لیے کسی کی طرف چلی جاتی تھی، مگر وہ ہرگز بھی مجھے یہ بتانا ضروری نہیں سمجھتی تھی کہ وہ کہاں جا رہی ہیں۔ انہوں نے اب کام والی ماسی کو بھی سختی سے منع کر دیا تھا کہ میرے ساتھ زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ بھی اب دب کے ہی رہتی تھی۔ شادی کو 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ مجھے اپنے گھر والوں کی بہت یاد ستانے لگی۔ پھر میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے امی کی طرف چھوڑ آئیں۔ اس گھر کے تو عجیب ہی رسم و رواج تھے، کیونکہ جب سے میری شادی ہوئی تھی یہاں پر کوئی بھی آتا جاتا نہ تھا۔ بس ایک دائی ہی آتی تھی جو نائلہ کے کمرے میں چلی جاتی اور پھر خاموشی سے واپس چلی جاتی۔ میں نے آج تک اس دائی سے دعا سلام نہیں کی تھی، اور نہ ہی میری ساس نے مجھے اتنی اجازت دی تھی کہ میں اس سے کچھ بھی بات کر سکوں۔ میں جب بھی ساس سے کسی بھی بات کے متعلق پوچھتی تو وہ ایک جھنکارتی ہوئی آواز کے ساتھ مجھے ڈانٹ دیتی، تاکہ مزید مجھ میں سوال کرنے کی ہمت پیدا نہ ہو سکے۔ شادی کے بعد میں بہت خاموش رہنے لگی تھی۔ جب میرا شوہر گھر آتا تو میں اس کے ساتھ ہی تھوڑا بہت ہنس بول لیتی تھی، مگر وہ بھی بہت تھکے ہارے گھر آتے تھے کیونکہ ان کو بہت سارا کام سنبھالنا ہوتا تھا۔ میرا شوہر جب بھی گھر آتا تو اپنی ماں سے چھپ کر میرے لیے کوئی چیز لے کر آتا۔ ان کو اپنی ماں سے بہت زیادہ خوف محسوس ہونے لگتا تھا، کیونکہ وہ اپنی ذہنی مریضہ بیٹی کی دیکھ بھال کرتے کرتے اب بہت چڑچڑی ہو گئی تھی، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ گھر میں کوئی بھی شور شرابہ ہو۔ ایک دن میں سبزی کاٹنے باہر ہی بیٹھی ہوئی تھی جب میرا شوہر آیا اور اس نے مجھے میری ضرورت کا منگوایا ہوا سامان دیا۔ میں اس سے تھوڑا بہت ہنس کر بات کر رہی تھی، تبھی میری ساس چلاتی ہوئی آئی اور مجھ پر برس پڑی کہ تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ میں شور پسند نہیں کرتی؟ تمہیں معلوم بھی ہے کہ تم لوگوں کے تیز بولنے کی وجہ سے میری بیٹی کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اس لیے ہمیشہ خاموش رہا کرو۔ اپنے بیٹے سے زیادہ اب وہ مجھ پر بھڑک اٹھی تھی۔ پھر ان کے بیٹے نے انہیں سمجھایا کہ آخر کب تک ہم یوں زبان سی کر اس گھر میں گزارا کریں گے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میری ساس مجھ پر غصہ کرنے لگی کہ میں نے ہی ضرور اپنے میاں کو ان کے خلاف بھڑکایا ہے، ورنہ پہلے تو وہ ایسے کبھی نہ تھے۔ حالانکہ میرے شوہر دیکھتے آ رہے تھے کہ میں کس قدر سارے گھر کے کام کاج کرتی پھرتی ہوں، مگر پھر بھی مجھے کچھ بھی بولنے کی ہمت نہیں ہے۔ میں اپنے شوہر کے حسن سلوک کی وجہ سے ہی خاموشی سے ہر چیز برداشت کرتی تھی، مگر ایک بات تھی جو مجھے آج تک سمجھ نہ آئی تھی۔ جب نائلہ کنواری تھی تو اس کا چیک اپ دائی ہی کیوں کرنے آتی تھی، جبکہ میری ساس کو یہ چاہیے تھا کہ اس کو کسی اچھے سے سائیکالوجسٹ کے پاس لے جاتی اور اس کے دماغ کا اچھے سے علاج کرواتی۔ نائلہ اتنی بھی زیادہ پاگل پن کا شکار نہ تھی، بس وہ بہت عجیب طریقے سے خاموش رہتی تھی اور بات بھی نہیں کرتی تھی۔ مجھے پورا یقین تھا کہ اگر شہر میں کسی اچھے ڈاکٹر سے اس کا علاج ہو جائے تو نائلہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ پھر ایک دن جب میں کھانا بنا رہی تھی، نائلہ کا کمرہ کچن کے قریب ہی تھا، جب دائی میری ساس سے کہنے لگی کہ معاملہ اب مزید گھمبیر ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ بات ہمارے ہاتھ سے اب نکلنے لگی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ بات سارے محلے میں پھیل جائے اور تم کسی کو منہ دکھانے کے قابل بھی نہ رہو۔ یہ بات سننا تھی کہ میرے سر پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ آخر ایسا کون سا راز تھا جو نائلہ سے جڑا ہوا تھا اور میری ساس سب سے چھپاتی پھر رہی تھی؟ اب میرے دل میں بھی تجسس پیدا ہو گیا تھا۔ میری ساس کبھی بھی نائلہ کو اکیلا نہ چھوڑتی تھی، ہر وقت اس کو اپنے ساتھ ہی رکھتی تھی، اور مجھے بھی کہیں آنے جانے کی اجازت نہیں دیتی تھی تاکہ میں گھر کی کوئی بھی بات کسی باہر والے سے نہ کر دوں۔ میری شادی کو 3 ماہ گزرنے والے تھے، مگر میں اس گھر میں اپنی کوئی بھی اہمیت پیدا نہ کر پائی تھی۔ میری حیثیت ایک نوکرانی سے زیادہ نہیں تھی۔ اس بار اس دائی کی باتیں سننے کے بعد میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اس راز کے بارے میں ضرور جان کر رہوں گی جس نے ہمارے گھر کے سکون کو برباد کر رکھا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ جب میں اس راز کے بارے میں جان جاؤں گی تو ضرور اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال لوں گی، پر اس سے پہلے میری ساس نے میرے ارادوں پر پانی پھیر دیا۔ جیسے ہی میری ساس باہر نکلی اور دائی کو دروازے پر خدا حافظ کہنے کے بعد مجھے آ کر کہنے لگی، بہو تم کچھ مہینوں کے لیے اپنے میکے چلی جاؤ۔ مجھے بہت حیرانی ہوئی کہ ساس مجھے میکے جانے کے لیے کیوں کہہ رہی ہیں، جبکہ اس سے پہلے ایک بار میں نے ساس سے میکے جانے کی اجازت بھی مانگی تھی، پر انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا تھا کہ نائلہ کی طبیعت صحیح نہیں رہتی۔
وہ نائلہ کا خیال رکھتی ہیں تو گھر کو کون سنبھالے گا؟ اسی لیے میں گھر سے میکے جانے کے بارے میں اب کبھی بھی نہ سوچوں۔ پر اب خود جب میری ساس مجھے میکے جانے کا بول رہی تھی تو مجھے ضرور دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا، پر میں مجبور تھی، ساس کے آگے کچھ بھی نہیں بول سکتی تھی۔ ساس نے مجھے اتنی اجازت بھی نہ دی تھی کہ میں ان سے اس بارے میں سوال کر سکوں کہ وہ مجھے مائکے کیوں بھیجنا چاہتی ہیں۔ میں نے ان کو ہاں کرتے ہوئے صرف اتنا ہی کہا تھا کہ جب میرے شوہر گھر آ جائیں گے تو ان سے کہوں گی کہ آپ مجھے چھوڑ کر آئیں، پر میری ساس نے مجھے اتنا موقع بھی نہیں دیا تھا اور خود ہی رکشہ کروا کر مجھے میکے روانہ کر دیا اور بول دیا کہ میں خود اپنے بیٹے سے بات کر لوں گی، تم ابھی چلی جاؤ، میں تمہارے شوہر کو وہاں تم سے ملنے کے لیے بھیج دیا کروں گی۔ مجھے میکے بھیجنے کی وجہ تو نائلہ ہی تھی، کیونکہ دائی کی باتیں سننے کے بعد اب مجھے یقین ہو گیا تھا کہ نائلہ کے ساتھ کوئی نہ کوئی بڑا مسئلہ ضرور ہے، جس کو میری ساس میرے سامنے ظاہر ہونے نہیں دینا چاہتی، پر وہ مسئلہ کیا تھا یہ اب تک میں نہیں جانتی تھی۔ ساس کے کہنے پر میں بھی میکے چلے آئی، کیونکہ مجھے بھی امی اور بہنوں کی بہت ہی یاد آتی تھی اور ان سے ملنے کا بہت ہی من تھا۔ اس طرح اچانک مجھے رکشے پر اکیلے ہی آتے جب امی نے دیکھا تو امی تھوڑی پریشان ہونے لگی کہ شاید میں گھر سے ناراض ہو کر آئی ہوں، پر جب میں نے ساری حقیقت سے امی کو آگاہ کیا کہ میری ساس نے خود ہی مجھے یہاں پر کچھ مہینے رہنے کے لیے بھیجا ہے تو وہ بھی خوش ہونے لگی اور کہنے لگی کہ شاید میری ساس کو میرا اتنا خیال ہے کہ وہ مجھے اپنی ماں اور بہنوں سے اتنا وقت ملنے کے لیے بھیج رہی ہیں۔ میں نے بھی امی کو اس خوش فہمی میں ہی رہنے دیا اور اپنی ساس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، کیونکہ میری ماں نے میری بہت اچھی تربیت کی تھی اور ہمیشہ یہی سکھایا تھا کہ اپنے گھر کی بات اپنے تک ہی رکھنی چاہیے، کسی بھی تیسرے کو نہیں بتانی چاہیے۔ کچھ دنوں کے بعد میرا شوہر مجھ سے ملنے آیا تو وہ مجھے تھوڑا مایوس نظر آ رہا تھا۔ مجھے اس کی مایوسی دیکھ کر علم ہو چکا تھا کہ اس کی ماں نے اسے سختی سے منع کر رکھا ہوگا کہ وہ مجھے اپنے ساتھ گھر نہ لے کر آئے، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میرا شوہر میرے بغیر اب ایک دن بھی نہیں گزار سکتا تھا۔ وہ دن میرا شوہر سارا دن میرے ساتھ ہی رہا۔ میری امی اور میری بہنوں نے میری شوہر کی پسند کے کھانے بنائے اور اس کی بہت ہی اچھے طریقے سے خاطرداری کی۔ میرا شوہر پہلی بار سسرال آیا ہوا تھا اور جب یہاں پر اس کو اتنا سارا پیار اور عزت ملی تو وہ بہت خوش ہونے لگا۔ جاتے وقت تھوڑا مایوس ہونے لگا اور کہنے لگا کہ مجھ سے تمہارے بغیر رہا نہیں جاتا، پر امی کی کہی ہوئی بات پر عمل بھی کرنا ہے، اس لیے مجبور ہوں۔ تم اپنا خیال رکھنا، میں تم سے ملنے آتا رہوں گا۔ میرے شوہر کے جانے کے بعد کافی دن گزر گئے پر میرے شوہر نے مجھ سے کوئی رابطہ نہ کیا۔ جب میں نے اپنی ساس کے نمبر پر کال کی تو میری ساس نے بھی کال اٹینڈ نہیں کی۔ اب مجھے کافی پریشانی ہونے لگی کہ آخر کیا بات ہو سکتی ہے جو یہ لوگ مجھ سے رابطہ نہیں کرنا چاہتے۔ مجھے اس بات کا بھی ڈر تھا کہ کہیں میرا بسا بسایا گھر نہ خراب ہو جائے۔ جس طرح میری ساس نے مجھے کوئی بھی وجہ ہونے کے باوجود مجھے میرے میکے بھیج دیا تھا، پر میں اپنا گھر کسی بھی صورت چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ مجھے اپنی 2 کنواری بہنوں کے بارے میں بھی سوچنا تھا۔ اگر میں اپنے گھر میں نہ بس پاتی تو میری بہنوں سے بھی یہی سوچ کر کوئی رشتہ نہ جوڑتا کہ اس کی بڑی بہن نے کون سا گھر بسایا ہوا ہے جو چھوٹی بہنیں اب گھر بسائیں گی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ امی کو میری وجہ سے کوئی بھی پریشانی اٹھانی پڑے، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں خود ہی اپنے گھر چلی جاتی ہوں، پھر وہاں پر جو کچھ بھی ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ اس طرح میں رکشہ پکڑ کر گھر جانے لگی۔ راستے میں بس سارا راستہ یہی ڈر تھا کہ کہیں ساس مجھ پر غصہ تو نہیں ہو جائیں گی کہ میں ان کی اجازت کے بغیر اب گھر آ گئی ہوں۔ جیسے ہی میں دروازے تک پہنچی تو دل اور زیادہ دھڑکنے لگا۔ میں نے دروازے پر دستک دی تو کسی نے بھی دروازہ نہ کھولا۔ میں نے 2-3 مرتبہ جب دروازے پر لگی ہوئی بیل بجائی تو ملازمہ نے آ کر دروازہ کھولا، جو بہت ہی پریشان اور گھبرائی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ میں گھر میں اندر داخل ہو کر اس سے پوچھنے لگی کہ کیا بات ہے، تو اس نے مجھے کہا کہ باجی، بڑی باجی بھی گھر پر نہیں ہے اور نائلہ بی بی کی طبیعت بہت زیادہ بگڑنے لگی ہے۔ میں کافی پریشان ہو کر نائلہ کے کمرے میں چلی گئی۔ جب میں وہاں پہنچی تو نائلہ اپنے دونوں ہاتھ پیٹ پر رکھ کر درد سے چلا رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کیونکہ میں نائلہ کی طبیعت سے واقف نہیں تھی۔ میری ساس ہی اس کی طبیعت کے بارے میں جانتی تھی کہ نائلہ کو کیا مسئلہ ہے اور وہ اس حالت میں کون سی دوائی دیتی ہے۔ مجھے جب کچھ بھی سمجھ نہیں آیا تو میں نائلہ کو لے کر ہسپتال جانے لگی، کیونکہ وہ بہت زیادہ تکلیف میں تھی اور اس کی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔
میں جانتی تھی کہ میری اس حرکت پر میری ساس مجھ پر کافی غصہ ہو جائیں گی، پر نائلہ بہت زیادہ چلا رہی تھی اور مجھ سے دیکھا بالکل نہیں جا رہا تھا۔ میں نائلہ کو لے کر جیسے ہی ہاسپٹل پہنچی اور ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا تو ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے جو میں نے اسی وقت کروا لیے۔ رپورٹس آنے کے بعد ڈاکٹر نے مجھے جو بات کہی تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ آپ کو لڑکی کی اس حالت کے بعد اس کی شادی نہیں کروانی چاہیے تھی، اور ڈاکٹر مجھ سے غصہ ہو کر بولے، کیا بچی کی جان لینا چاہتے ہیں جو اب اس کو بچہ ضائع کروانے والی اتنی ہیوی ڈوز دوائیاں کھلا چکے ہو؟ اس سے تو اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر کی باتوں سے میں بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی اور مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے جا رہا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹرز نے کچھ انجیکشن نائلہ کو لگائے، جس کے بعد نائلہ کافی سکون میں آ گئی۔ میں نے حیرت زدہ ہو کر ڈاکٹر سے کہا، ڈاکٹر صاحب اس کی تو شادی نہیں ہوئی؟ تو ڈاکٹر مجھے کہنے لگے، ان رپورٹس کے مطابق تو یہ لڑکی ماں بننے والی ہے اور یہ بچہ ضائع کرنے کے لیے کافی ہیوی ڈوز دوائیاں بھی کھا چکی ہیں۔ میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا کہ یہ ڈاکٹر کیا بول رہا ہے۔ جب میں نے خود وہ رپورٹس دیکھی تو واقعی میں وہ رپورٹس پازیٹیو تھی۔ پھر مجھے سمجھ آیا کہ میری ساس جو دائی کو ہمیشہ نائلہ کے چیک اپ کے لیے بلواتی تھی، تو یہ راز تھا اس بات کا۔ نائلہ ماں بننے والی ہے، اب وہ کس کے بچے کی ماں بننے والی تھی یہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ میں نائلہ کی دوائیاں لے کر جو اس وقت ڈاکٹر نے لکھ کر دی تھی گھر چلی گئی۔ جب میں دروازے تک پہنچی تو مجھے ساس کے چلانے کی آواز گلی میں ہی سنائی دے رہی تھی، جو ملازمہ پر چیخ رہی تھی کہ میری غیر موجودگی میں اس کی ہمت کیسے ہوئی جو میری بیٹی کو مجھ سے پوچھے بغیر کہیں بھی لے گئی۔ آنے دو اس کو، اس کا تو آج آخری دن ہوگا گھر میں۔ یہ بات سننے کے بعد تو میں کافی پریشان ہونے لگی کہ کہیں میری ساس مجھے اب گھر سے ہی نہ نکال دیں۔ میں جیسے ہی گھر پہنچی تو میری ساس نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر رسید کر دیا اور اپنی بیٹی کو اس کے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ میری ساس مجھ سے کہنے لگی کہ نکل جاؤ میرے گھر سے۔ میری آنکھوں سے زاروں قطار آنسو نکلنے لگے اور میں اپنی ساس سے اپنی غلطی پوچھنے لگی کہ آخر میرا قصور کیا ہے جس کی وجہ سے آپ مجھے گھر سے نکال رہی ہیں۔ میری ساس نے مجھے کہا، میں تمہیں کوئی بھی جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی، بس میرے گھر سے نکل جاؤ، مجھے اور کچھ نہیں سننا۔ میری ساس کو جب میں نے بتایا کہ جس غلطی کی سزا میں آپ مجھے گھر سے نکال رہی ہیں تو وہ میری غلطی یہی ہے نا صرف کہ میں نے آپ کی بیٹی کی جان بچائی ہے، میری ساس حیرت سے میری طرف دیکھنے لگی اور کچھ بھی نہیں بول رہی تھی۔ پھر ملازمہ نے میری ساس کو کہا کہ بڑی باجی، بہو رانی ٹھیک کہہ رہی ہے، نائلہ باجی اس وقت بہت ہی تکلیف میں تھی جب بہو رانی ان کو ہسپتال لے کر گئی۔ یہ تو اچھا ہوا کہ وقت پر آ گئی، ورنہ اگر نہ آتی تو نائلہ جس تکلیف میں تھی وہ تکلیف برداشت نہ کرتے ہوئے آج اس دنیا سے ہی چلی جاتی، کیونکہ ان کی تکلیف اب برداشت سے بڑھ گئی تھی۔ ملازمہ کے بتانے کے بعد میری ساس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ جب میں نے یہ محسوس کر لیا کہ وہ کافی پریشانی اور دکھ میں ہیں تو میں خود ہی ان کے پاس گئی اور ان کو گلے لگا لیا۔ جیسے ہی میں نے ان کو گلے سے لگایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس بات سے مجھے اندازہ لگ گیا کہ میری ساس کافی عرصے سے رونا چاہتی تھی، پر ان کو کسی کا بھی کندھا میسر نہیں تھا۔ پھر میری ساس نے مجھے خود ہی بتایا کہ اب جب تم جان ہی چکی ہو کہ نائلہ ماں بننے والی ہے تو میں تمہیں بتاتی ہوں کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ میری ساس نے مجھے بتایا کہ 6 مہینے پہلے میں نے نائلہ کی شادی کروائی تھی اور اس کے سسرال والوں کو اس کی حالت کے بارے میں بھی معلوم تھا کہ یہ ذہنی طور پر تھوڑی کمزور ہے۔ پھر ان کے گھر والوں نے ڈھیر سارا جہیز لینے کی لالچ میں نائلہ کو اپنا لیا اور میں نے بھی نائلہ کو جہیز میں ہر وہ چیز دی جو ان لوگوں نے مجھ سے مانگی تھی۔ شادی کے 2 مہینوں کے بعد ہی ان لوگوں نے نائلہ کو پاگل کہہ کر گھر سے نکال دیا۔ اس کے بعد محلے کی کافی ساری عورتیں میرے پاس افسوس کرنے کے لیے آتی کہ تمہاری بیٹی کا گھر ٹوٹ گیا ہے اور اس کے ساس سسر نے اسے پاگل کہہ کر گھر سے نکال دیا ہے۔ تمہاری بیٹی اگر پاگل تھی تو تمہیں اس کی شادی ہی نہیں کروانی چاہیے تھی۔ اس پچھتاوے کو لے کر اور اس بے عزتی سے بچنے کے لیے میں وہ محلہ ہی چھوڑ کر دوسرے محلے میں رہنے لگی، اور یہاں پر آ کر میں نے کسی کو بھی نہ بتایا کہ میری بیٹی شادی شدہ ہے، کیونکہ یہاں پر آنے کے بعد 2-3 رشتے میری بیٹی کے لیے آئے تھے جو مجھے کافی پسند تھے اور میں اپنی بیٹی کی شادی کروانا چاہتی تھی۔ پر یہاں آنے کے 1 مہینے کے بعد ہی مجھے معلوم ہوا کہ نائلہ ماں بننے والی ہے، اسی لیے میں اس کا یہ بچہ گرانا چاہتی تھی۔ تو میں نے نائلہ کو دائی کے کہنے پر وہ ہیوی ڈوز دوائیاں کھلائیں جن سے اس کا بچہ گر جائے اور میں اپنی بیٹی کی دوسری شادی کروا سکوں۔ میں نے اپنی ساس کو کہا کہ آپ جانتی ہیں کہ آپ اس دائی کے کہنے پر اپنی بیٹی کی جان لینے جا رہی تھی۔
ایک دائی کے علاج سے بہتر تھا کہ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی۔ میری ساس نے کہا کہ میں ڈاکٹر کے پاس اس لیے نہیں جاتی تھی کہ ہسپتال میں آتے جاتے مجھے کوئی دیکھ نہ لے۔ دائی کو بھی میں نے ہزاروں روپے دیے تھے تاکہ وہ اس بات کو صرف اپنے تک ہی محدود رکھے اور ہمیشہ کے لیے منہ بند رکھے، پر مجھے معلوم نہیں تھا کہ میری بیٹی ان دوائیوں کو برداشت نہیں کر پائے گی۔ آج اگر تم نہ ہوتی تو شاید میری بیٹی بچ نہ پاتی۔ میں تمہاری بہت بڑی شکر گزار ہوں کہ تم نے میری بیٹی کو وقت پر آ کر بچا لیا۔ میں نے اپنی ساس سے کہا کہ آپ کو شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، یہ تو میرا فرض ہے۔ نائلہ میرے شوہر کی نہیں، میری بھی بہن ہے، میں اس کو اپنی بہنوں کی طرح ہی سمجھتی ہوں، اور آپ کو اس بات کو چھپانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کہ نائلہ شادی شدہ ہے اور بچے کی ماں بننے والی ہے۔ پھر میری ساس نے مجھے کہا کہ اگر یہ بات سب کو پتہ چل جائے گی تو میری بیٹی سے کون رشتہ کرے گا، کون اس سے شادی کرے گا؟ میں تو اب بوڑھی ہو چکی ہوں، کون اس کی ذمہ داری اٹھائے گا؟ اس بات کو لے کر میں ہمیشہ پریشان رہتی ہوں۔ اسی لیے میں چاہتی ہوں کہ اس کی شادی ہو جائے اور اس کا شوہر اس کی ذمہ داری ہمیشہ کے لیے اٹھا لے۔ اگر کسی کو بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ ایک بچے کی ماں ہے تو اس کے ساتھ کوئی بھی شادی نہیں کرے گا، اس لیے میں اس کا بچہ گرانا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی ساس کو سمجھایا کہ نائلہ کا بچہ گرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس کے بچے کو اپناؤں گی اور اس کو اپنی اولاد کی طرح ہی پالوں گی۔ اس کو کبھی بھی یہ محسوس نہیں ہونے دوں گی کہ میں اس کی سگی ماں نہیں ہوں، اور نائلہ کی فکر کرنے کی آپ کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں نائلہ کا ہمیشہ خیال رکھوں گی۔ اگر اس کے نصیب میں کوئی ایسا لڑکا ہوگا جو اس کی اس حالت کے بعد کہ وہ دماغی کمزور ہے اس کو اپنائے گا تو اس کو نائلہ کی پہلی شادی سے بھی کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا میں کافی سارے لوگ ایسے بھی ہیں جن میں ابھی انسانیت باقی ہے۔ جس طرح آپ نے مجھے بتایا تھا کہ پہلے جہاں پر نائلہ کا رشتہ کیا تھا ان لوگوں نے صرف جہیز کے لالچ میں نائلہ سے شادی کی تھی، آپ کو وہاں پر نائلہ کی شادی کرنی ہی نہیں چاہیے تھی۔ جن کو صرف جہیز سے مطلب تھا وہ نائلہ کا کیا خیال رکھ سکتے تھے؟ یہ بات آپ کو پہلے ہی سوچ لینی چاہیے تھی، کیونکہ آپ کی بیٹی واقعی دماغی معذور ہے۔ نائلہ کیونکہ 4 مہینے امید سے تھی تو یہ باقی کے 5 مہینے میں نے نائلہ کا دل و جان سے خیال رکھا۔ میں نے اس کی پسند کے کھانے بنائے کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ جو عورتیں امید سے ہوتی ہیں ان کا لذیذ کھانے کھانے کو بہت دل کرتا ہے، اسی لیے میں گھر میں وہی چیز بناتی تھی جو نائلہ چاہتی تھی۔ اب میری ساس کا رویہ بھی مجھ سے کافی اچھا رہتا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھے کہتی تھی کہ تم مجھے نائلہ کی طرح ہی عزیز ہو، جس طرح نائلہ میری بیٹی ہے تم بھی میری بیٹی ہی ہو، بلکہ بیٹی سے بھی بڑھ کر ہو۔ جب نائلہ کا بچہ ہوا تو میں نے اسے ہمیشہ کے لیے اپنے پاس ہی رکھ لیا، کیونکہ اب اس بچے کی ماں نائلہ نہیں بلکہ میں تھی۔ میں اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی تھی کیونکہ وہ مجھے اپنی اولاد کی طرح ہی پیارا تھا۔ میں بچے کے ساتھ ساتھ نائلہ کا بھی بہت زیادہ خیال رکھتی تھی کیونکہ نائلہ کو بھی میرے خیال کی کافی ضرورت تھی۔ میری ساس اب بالکل بے فکر ہو چکی تھی۔ وہ مجھے کہتی تھی کہ اللہ پاک تمہاری جیسی بہو ہر کسی کو دے۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی تھی جب میری ساس مجھے کہتی تھی کہ ضرور تم میری کسی نیکی کا صلہ ہو جو اللہ پاک نے تمہاری صورت میں مجھے دیا ہے۔ اب ہمارے گھر کا ماحول کافی اچھا ہو گیا تھا اور گھر میں بچے کے آنے سے کافی رونق بھی ہو گئی تھی۔ ہمارا گھر اب ہمیشہ کھلکھلاتا تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔